اللہ رب العزت کی حمد بیان کرتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور ہم سب اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں اس مالک ملک نے ہم پہ احسان کیا اور ایک دفعہ ہمیں دوبارہ رمضان المبارک جیسا مقدس و مطہر مہینہ ہماری زندگی میں نصیب فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بھرپور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم نے اس چیز کا ارادہ کیا ہے کہ اس ماہ مقدس میں جہاں پہ ہم قرآن پاک پڑھیں وہاں پہ کم از کم ہمیں قرآن مجید کی ان آیات کا علم ہونا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے۔ قرآن کے دو اصول ہیں، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے، اور قیامت تلک یہ راہ ہدایت کی سب سے بہترین اور عمدہ کتاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہاں پہ دو جو ہے ایک لحاظ سے نظریے رکھے ہیں۔ پہلا یہ یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کیا، قرآن کے آغاز سے پہلے رکوع کے اختتام پہ اللہ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے مسلمانوں کو بھی، یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، جتنے مذاہب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قانون رکھا ہے، ایک خاص نظریہ بیان کیا ہے جس کا عنوان ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ ایک پوری دنیا کو اللہ مخاطب ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ خاص طور پر مخاطب ہوئے اہل ایمان کو، اے ایمان والو۔ تو قرآن مجید کی تقریباً 89 آیات ایسی ہیں جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں، جو اپنے اندر وسیع مضامین رکھتی ہیں، وسیع معنی رکھتی ہیں، جو ہمارے لیے سمجھنا انتہائی ضروری ہے، جس کا علم ہونا ہر مسلمان کے پاس لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر یا ایھا الذین آمنوا سے ہمیں کون کون سے احکامات بتائے ہیں۔ تو قرآن مجید کا پہلا پارہ، یہ جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پہ آمنوا کا لفظ آ گیا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی کہ اللہ ہم سے مخاطب ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم رائنا مت کہو، انظرنا کہو، اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اصل میں یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یعنی کہ مسلمان رائنا کہا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کریں یا ہماری طرف دیکھیں یا ہماری طرف متوجہ ہوں۔ تو مسلمانوں کو دیکھتے ہوئے کافروں نے بھی یہ لفظ کہنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ہمارے ساتھ کبھی بھی یہودی مخلص نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے چلتا آ رہا ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام یہی لفظ بول رہے ہیں تو یہودیوں نے بھی یہی لفظ بولنا شروع کر دیا۔ لیکن وہ اتنے خبیث قسم کے، ان کے اندر فطرت کے اندر یہ چیز بھری ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو پڑھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پڑھ لیں، یا دیگر جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے واقعات کو قرآن پاک سے پڑھ لیں، ہمیشہ انہوں نے جو اللہ نے حکم دیا نا اس کے رد و بدل کام ہی کیا ہے۔ تو جب وہ سنتے تھے کہ مسلمان رائنا کہتے ہیں تو انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہنا شروع کر دیا، لیکن لفظ کو تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ وہ رائنا کی بجائے رائنا کہنا شروع ہو گئے، جس کا معنی اور مفہوم کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا اس چیز کو کہ یہودی اور کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ تبدیل کہہ کے بلانے کی بجائے آپ کی تذلیل ایک لحاظ سے کر رہے ہیں یا آپ کی گستاخی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کے ساتھ مخاطب نہیں کرنا بلکہ انظرنا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھیں۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کے اندر لکھا ہے کہ ایسا ہر لفظ دوبارہ سنیں، مفسرین نے اس آیت کریمہ میں لکھا ہے ایسا ہر لفظ یا ایسا ہر کلمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کے حوالے سے یا اللہ رب العزت کے حوالے سے یا دین اسلام کے حوالے سے ہمیں شبے میں ڈالے مسلمانوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے، نہ وہ لفظ کہیں، نہ وہ کلمہ کہیں، نہ وہ حرف کہیں۔ جو ایسی بات ہو، جو ایسا حرف ہو، جو ایسا کلمہ ہو جو ہمیں تشبیہ یا شبہ میں ڈال دے، تو اللہ رب العزت کی ذات نے یہاں پہ اسی چیز کا درس دیا ہے۔ اور احمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ جو کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہودی جب آپ کے پاس آتے تو آپ کو السلام علیکم کی بجائے کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم، کہ تم پر موت ہو۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان کے لیے کہہ دیں کہ جیسے تم میرے لیے کہہ رہے ہو ویسے تمہارے لیے بھی ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں سب سے پہلا درس یہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب ہو کر جو کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ تقدیس کرنی ہے۔ جب آپ کا نام لینا ہے ادب سے لینا ہے، احترام سے لینا ہے، اور ایسا ہر کلمہ، ہر جملہ، ہر لفظ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہ ہو اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔